بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر امجد درانی، آنکولوجسٹ اینڈ سی ای او وزیر حبیب کینسر سینٹر. آج جس اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے جگر کا کینسر یا ہیپیٹو سیلولر کارسینوما. اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس جو ہے یعنی جگر کا جو انفیکشن ہے وائرل، وہ بہت زیادہ کامن ہے. اور اس کے کامن ہونے کی وجہ سب سے زیادہ ہمارے لوگوں کی اس بیماری کے متعلق آگہی نہ ہونے کے برابر ایک وجہ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے جام حضرات یا سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے جو دانت نکالنے والے ہیں، وہ ان میئرز کو آبزرو نہیں کرتے، وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے جو کہ کرنی چاہیے. ڈینٹسٹری والوں نے بہت اچھا کیا، انہوں نے اسٹرلائزیشن امپروو کی، جس کی وجہ سے ڈینٹسٹری میں جو کہ ایک وقت میں ہیپاٹائٹس سی کی بہت زیادہ وجہ تھی ہمارے ملک میں ہونے کی، وہ کنٹرول ہوئی. لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے یہ اتنے زیادہ مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کینسر جو ہے 5 سے 25 سال لگتے ہیں، جبکہ ہیپاٹائٹس سی یا بی جو ہے وہ جو انفلیمیشن یا سوجن جو ہوتی ہے جگر کی، اس کو کنورٹ کرنے میں پہلے سیروسس یا اس کی گٹلیاں بننا یا اس کا فیلئر کاز کرنے میں، اور اس کے بعد 5% سے 10% لوگ جو ہے وہ اس جگر کے کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کنورٹ ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ بہت ڈیڈلی قسم کا کینسر ہے، اور دیکھا جائے تو اگر جو لوکلائز ڈیزیز ہے، جو چھوٹی ڈیزیز ہے جس کو کہ ریسیکٹ کیا جا سکتا ہے سرجیکلی، 3 سینٹی میٹر ہو اور اس میں 1-2 اور چیزیں بھی، پورٹل وین جو ہے ایک پیٹنٹ ہو، تو ایزیلی اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے اور پیشنٹ سروائیو کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی جو سوٹیبل پیشنٹس جو ہیں ان میں کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، اور ان میں جو مورٹیلٹی ہے یا خدا نخواستہ اس میں شرح اموات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت کم ایسے مریض ہوتے ہیں جو 1 سے 2 سال زیادہ سروائیو کرتے ہیں. ہاں البتہ اگر وہ بیماری جو ہے جگر تک محدود ہو، چھوٹی ہو اور کہیں اور نہ پھیلی ہو، تو اس کے علاج میں بہتری آ سکتی ہے، مریض کے علاج میں بہتری آ سکتی ہے، اور مرض جو ہے وہ جڑ سے بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ریجنل پھیل چکا ہے اس پورے ایریا میں اور جگر سے باہر چلا گیا ہے، تو وہ جو سٹیج بڑھتی جاتی ہے اس کے امکانات جو ہیں مریض کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے کم ہوتے جاتے ہیں. اور میں نے بتایا ایون 2% بھی 5 سال سے زیادہ سروائیو کرتے ہیں سٹیج 4 میں، جو کہ میٹاسٹیٹک ہوتی ہے، پھیل چکی ہوتی ہے. جبکہ اگر وہ محدود رہے تو تقریباً 18 سے 34 سال تک 2 سے 5 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں. اب دیکھا جائے تو ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے. احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں پہ جو خاص طور پہ حجام ہے دیکھنا چاہیے. ایسے ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن جو آلریڈی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ وہ اسٹرلائزڈ
ریزر استعمال کریں. ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے کہ روڈ سائڈ پہ کوئی بھی یا جام سرجری یا ڈینٹسٹری جو روڈ سائڈ پہ ہوتی ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بلڈ ٹرانسفیوژن ایک بہت ذریعہ تھا، وہ کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے اسکریننگ سے، لیکن ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس جو ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جگر کے کینسر جو کہ شراب پینے سے، شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے، خاص طور پہ ویسٹرن ممالک میں اور ہمارے دیہات میں بھی، جہاں پہ کافی لوگ جو ہے غیر کشیدہ شراب کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، ان میں بھی ہیپاٹائٹس پھر کینسر کے چانسز ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو لوگ جن میں فیٹی لیور ہوتا ہے اور جو کہ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، ان میں دوسروں کی نسبت زیادہ چانس ہوتا ہے ہیپیٹوسیلولر کارسینوما کا. اگرچہ میں بار بار کہوں گا ہمارے ملک میں زیادہ تر جو شرح آ رہی ہے ہیپیٹوسیلولر کارسینوما کی، وہ ہیپاٹائٹس سی جن میں ہسٹری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ہیپاٹائٹس بی اس سے نیکسٹ نمبر پہ ہے، پھر الکوہل کا یوز ہے، پھر یہ ہے کہ فیٹی لیور ہے، اور پھر ایک جو ریئر قسم ہے ایفلاٹاکسنس، وہ جو ہمارے ملک میں اتنے نہیں عام، وہ ہے، وہ ویسٹرن ملکوں میں یا افریقہ میں ہے. اب دیکھا جائے تو ہم ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہیلتھ اتھارٹیز کو کہ ان کو کرب کریں، ان پہ کنٹرول رکھیں اور اس پہ سزا پنشمنٹس دی جائیں تاکہ ہم اپنی ہیلتھ جو ہے اس کو امپروو کر سکیں، اپنے ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں ان کو امپروو کر سکیں اپنے میسز کے لیے. تو جہاں تک علاج کا تعلق ہے، میں نے بتایا کہ علاج انیشلی سٹیجز پہ بڑا اچھا ہو سکتا ہے، اس کا کیور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑھتا جائے گا اس کا سائز پلس اس کا بڑھاؤ اور جو دوسری جگہ پھیلنا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے وہ جو ہے سروائیول کم ہوتی جائے گی. جو علاج کے طریقے ہیں، ایک تو سرجری ہے، میں نے بتایا ریسیکشن پلس ٹرانسپلانٹ، پھر ایک ٹیس ہے ٹرانس آرٹیریل کیمو ایمبولائزیشن، پھر آر ایف اے ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن جو چھوٹے کینسرز میں بڑا مؤثر ہوتا ہے. تو ایک مائکرو ویو ایبلیشن ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ وہ جگر کے کینسر یا ہیپیٹوسیلولر کارسینوما جن کو نہ تو جہاں پہ آپریشن کیا جا سکتا ہے، نہ جن میں ٹیس یا آر ایف اے یا مائکرو ویو دیا جا سکتا ہے، ان میں جو فٹ پیشنٹس یا موضوع پیشنٹس ہیں یا مریض ہیں، ان میں کچھ گولیاں ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. پھر کچھ نئے انجیکشنز آئے ہیں جو دیے جا سکتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو میرے خیال میں ان کو اگر ہم دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مریض کی زندگی کافی بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو ہے اپنا جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو کیونکہ دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مریض کے جڑ سے جو ہے نا وہ مرض چلا جائے گا اگر وہ بہت ایڈوانسڈ ہو چکا ہے. ہاں البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کی زندگی بڑھائی جا سکتی ہے اور اس کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر کی جا سکتی ہے، جو کہ کچھ جدید ادویات
یا انجیکشنس ابھی نئی اسٹڈیز میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں. تو یہ طریقہ علاج ہیں، لیکن میں بار بار کہوں گا اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ اس سے یہ کافی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے.